نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالجعد القطط ولا بالصفت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة إلى آخر يوم كما قال علیہ السلام۔ عزیزان محترم، میرے عزیز مکرم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، میرے نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک پہ گفتگو کر رہا تھا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک اور چہرہ مبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کو بتایا۔ آج نبی علیہ السلام کے بال مبارک کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بال مبارک کیسے تھے اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے سفید تھے اور کس انداز سے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت انس روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالصَّفْتِ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بال مبارک نہ زیادہ سیدھے نہ زیادہ گھنگریاں لکھے، سیدھے ایسے جیسے انڈیا کے لوگوں کے اکثر بال جیسے ہوتے ہیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی نہیں، اور جیسے کہ سودان کے لوگوں کے جو ہے بال بالکل گھنگریالے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بھی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے بال شروع میں سیدھے اور آخر میں تھوڑے سے گھنگریالے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بالوں میں تھوڑی سی گھنگھراہٹ تھی، اور یہ تھوڑی سی گھنگھراہٹ انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے اور انسان کے بالوں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل زیادہ سیدھے تھے جس طرح سے ہندوستان کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور نہ بالکل اس طرح سے گھنگریالے کہ جیسے سوڈانیوں کے بال ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا کہ ہم ہوتے کہ تم ہوتے کہ میر ہوئے، ہم ہوتے کہ تم ہوتے کہ میر ہوئے، اس کی زلفاں کے سب اسیر ہوئے۔ یعنی کہ جو بھی ہو نبی علیہ السلام کی زلفوں پہ جو ہے نا بالکل ہی فیرفتہ ہو گئے، کیونکہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی مبارک کے اندر بھی بہت سارے بال جو ہے نا خوبصورت بال تھے اور گھنگریالے تھے۔ جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ گئے جنت الفردوس میں، تو وہاں جب حوروں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی گنجان کو اور داڑھی مبارک کی چمک کو اور خوبصورتی کو، گھنگریالے بالوں کو دیکھا، تو کیا کہنے لگے کہ واہ 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 واہ، اللہ کریم نے عورتوں کو زلفوں میں کتنا خوبصورت بنایا ہے اور انسان کو، مرد کو جو ہے داڑھی مبارک میں کتنا خوبصورت بنایا۔ خیر یہ بات میں نے بات کر دی، اور حدیث پاک میں یہ الفاظات بھی ہیں کہ وَلَيْسَ، حدیث پاک میں ہے کہ عَلَى رَأْسِ 60 سنة وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، یعنی کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے جو ہے نا بال مبارک 20 بال مبارک سفید تھے، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے اور ایک صحابی ہیں، یعنی کہ حضرت نبی علیہ السلام کے دوسرے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے 14 بال تھے، یعنی کہ 14 سے کم نہیں اور 20 سے زیادہ نہیں، یعنی کہ ان کے درمیان ہی نبی علیہ السلام کے بال کی سفیدی تھی، اور نبی علیہ السلام کے بال سفید تھے۔ اور حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید یعنی کہ سیدھے اور تھوڑے سے گھنگریالے۔ اور بھائی یاد رکھو کہ جب انسان کے بال تھوڑے سے گھنگریالے ہوتے ہیں سائیڈ میں، اور بال یہاں سے سیدھے اور سائیڈ میں جب یہ بال جو ہے نا تھوڑے سے گھنگریالے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا خوبصورتی کی علامت ہے، اور یہ خوبصورتی جب سورج کی تپش، سورج کی چمک جب اس کے بالوں کو پڑتی ہے، تو وہ بال ایسے جو ہے نا گھنگریالے بال ایسے چمکتے ہیں جس طرح سے ہیرے ہوتے ہیں۔ اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی تو بات ہی کیا، ہاں جی،
آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بات ہی کیا، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بات تو کیا کر ہی نہیں سکتے، اس کے بال اور بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ نظم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت نبی علیہ السلام کے بال سفید تھے، اور لوگ سفیدی کو جو ہے نا غلط سمجھتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا سفید بالوں کو اور سفید بالوں کا ہونا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ جب سفید بال نکلتے ہیں تو اٹھایا کالا پتھر اٹھا لیا، یہ یعنی کہ رنگ اٹھا لیا ان سفیدی کو، بالکل ہی کالا کر دیا، پھر سے جوان۔ او بھائی بالوں کو چھپانے سے کوئی جوان نہیں ہوتا ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی، حقیقت کبھی بھی چھپ نہیں سکتی، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بال سفیدی نہ آتے، نبی علیہ السلام کے بال سفیدی نہ ہوتے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اول من شاب ابراہیم، نبی علیہ السلام فرماتے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی آئی۔ جب حضرت نبی علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بالوں کے سے دیکھا کہ بالوں میں سفیدی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ سفید پیدا ہو گئی، کون سی بیماری مجھے ہونے لگی ہے کہ بال میرے سفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا بیماری مجھے پیدا ہو رہی ہے، بال میرے سفید ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہو گئی کہ پہلے کالے ہی بال ہوتے تھے، کبھی سفید نہیں ہوئی، صرف ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہونے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ماں ابراہیم یہ وقار ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کیا اللہم زدنی وقارا، اللہم زدنی وقارا، اے اللہ یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، یہ آبرو ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، اے اللہ پھر اس میں تو زیادتی کر دے، اللہم زدنی وقارا، اللہ تو اس میں زیادتی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کے جو آئینہ احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک سائل نے سوال بھی کیا ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کیسے رکھے اور کس طرح سے رکھے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تین قسم کے، نبی علیہ السلام نے تو بالکل کٹوائے بھی ہیں، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ و جمحہ، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے انگلیوں تک بھی نبی علیہ السلام نے بال رکھے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بال کندھوں پر بھی تھے، کندھوں تک بھی نبی علیہ السلام نے بال رکھے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ آپ اپنے بال ہر طرف سے برابر رکھیں، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، آگے سے پیچھے تک، ہر طرف سے برابر ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے سے بڑے چھوڑتے ہیں اور آگے سے چھوٹے کر دیتے ہیں، اور یا آگے سے بڑے چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے سے چھوٹے کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ شریعت کے متنادی نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جس طرح سے نبی علیہ السلام نے بال رکھے یعنی کہ ہر طرف سے برابر اور بڑے، یعنی کہ آج کل کے فیشن بن چکے لوگ جو ہے نا یورپی ممالک کے لوگوں کو اور انڈیا کے لوگوں کو جو ہے نقل کر کے ان کے ایکٹروں کے جو ہے نا بال جس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی شخص جس بھی قوم کے ساتھ اپنی تشبیہ دیتا ہے خود کو اس کی طرح خود کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ میرا عزیز محترم دوستو، آپ نبی علیہ السلام کی تشبیہات اپنے اندر پیدا کرو کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح سے بال رکھے، تو آپ نبی علیہ السلام کے ہی طرح بال رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کا پکا عاشق اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔